بہلول دانا ہمیشہ کی طرح ایک دن ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آئے۔ اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور عباسی خلیفے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں سے خلیفے کو سمجھائیں کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ اگرچہ وہ چبھتی ہوئی باتیں کرتے تھے اور خلیفے کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ہارون بہلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ لیکن اب کی دفعہ بہلول نے بھاری محفل میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوا یوں کہ بہلول دربار میں داخل ہوا تو دیکھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارون کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرف بہلول نے نظر دوڑائی کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو تکتے رہے، اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور ہارون کے ساتھ تخت پہ بیٹھ گئے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے خوشامدی لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیسی حرکت ہے، یقیناً بہلول دیوانہ ہو گیا ہے، ابھی تک کسی نے خلیفے کی اس طرح سے بے احترامی نہیں کی تھی۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر بہلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ان کے لبوں پر ایک ملائم مسکراہٹ تھی۔ غصے سے ہارون کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفے اور بہلول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بہلول سے اپنی جان چھڑائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھ کر بولا کہ اب جب تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہو تو تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں 1000 دینار انعام میں دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ بہلول سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے، مجھے تیرے دیناروں کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہیلی بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے پوچھا کہ کیسی شرط؟ بہلول نے کہا کہ اس شرط پہ کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا، اس کے بعد دوسری طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ مجمع سے کوئی شخص بہلول کو جواب دے دے، لیکن سب دنگ رہ گئے۔ مجبوراً ہارون کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی۔ بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو؟ اس بات پہ تمام درباری کہہ لگا کر ہنسنے لگے۔ ہارون غصے کی عالم میں ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے رعب سے سب کے لبوں کی ہنسی اور مسکراہٹ دور ہو گئی اور ان کی سانسیں رک گئیں۔ بہلول نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے یہ ارادہ کیا کہ ہارون کی دلجوئی کرے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ انہوں نے ہارون سے کہا کہ اب اپنی پہلی پوچھو، میں کسی شرط کے بغیر اس کو بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے کہا کہ اگر تم نہیں بتا سکے تو وہی سزا دوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کی 12 شاخیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں، ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیسا عجیب سوال ہے، بہلول تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اسے تو سزا ملے گی، بیچارہ بہلول۔ خلیفہ ہارون رشید فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے کہ اگر پہلی کا جواب نہیں دے سکتے ہو تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کی مونچھ اور داڑھی منڈوا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھیرائیں۔ بہلول خلیفہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا کہ یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں، جن کا اجلا رخ دن کا اور کالا رخ رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گونجنے لگیں۔ سب خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے، لیکن ہارون خاموش رہا۔ ان کا منہ لٹک گیا تھا اور اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک اور پارسا عورت تھیں۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھیں جو قرآن کی حافظہ اور قاریاں تھیں۔ ان سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھیں۔
चुनाचा उनके महल से 24 घंटे उन बच्चियों के कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही होती थी। उनका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था कि एक जगह बहलूल दाना को बैठे हुए देखा। उसने कहा, अस्सलाम अलैकुम। बहलूल दाना ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून रशीद ने कहा कि बहलूल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि रेत में घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हो? जवाब दिया कि जो आदमी इसको खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बदले उनको जन्नत में घर अता फरमा दे। बादशाह ने कहा कि बहलूल, इस घर की क्या कीमत है? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने समझा कि ये दीवाने की कोई बेवकूफ़ी है, लिहाजा वो आगे चला गया। उनके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने बहलूल को सलाम किया और फिर पूछा कि बहलूल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं रेत पे घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हैं? बहलूल ने जवाब दिया कि जो आदमी इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसके बदले उनको जन्नत में घर अता फरमाए। उन्होंने पूछा कि बहलूल, इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने कहा कि फ़कत 1 दिनार। जुबैदा खातून ने 1 दिनार निकाल कर उनको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। वो दुआ लेकर चली गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के मनासिर देखे। आबशारें, फलों फूल वगैरह देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महलात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उसने जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये मेरी बीवी का ही घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने उनको रोक दिया। हारून रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, लिहाजा मुझे अंदर जाने दीजिए। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को इजाज़त नहीं होती, लिहाजा तुमको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है बहलूल की दुआ जुबैदा के हक़ में अल्लाह ताला ने कबूल कर दी है। फिर उसे खुद पर अफसोस हुआ कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो उसके दिल में ख्याल आया कि आज फिर मैं उस दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलूल मिल गया तो मैं भी एक घर खरीद लूँगा। चुनांचे वो शाम को फिर अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। वो बहलूल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसने देखा कि बहलूल एक जगह बैठकर उसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलाम अलैकुम कहा। बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। हारून रशीद ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा कि मैं घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा कि किस लिए? बहलूल ने कहा कि जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं उसके हक़ में ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उसके बदले उसे जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा कि बहलूल, इस घर की क्या कीमत है? बहलूल ने कहा कि इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 1 दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाहत मांग रहे हो। बहलूल दाना ने कहा कि बादशाह सलामत, कल बिन देखे का मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे का सौदा था उसलिए सस्ता मिल रहा था, आज चूंकि देख के आए हैं उसलिए अब उसकी कीमत भी ज़्यादा